حضرت خدیجہ نے خواب دیکھا ایک روز، وہ خانہ کعبہ کا طواف کر کے واپس آئیں تو بچے سو چکے تھے، تو وہ کمرے کے کونے میں بیٹھی وہیں آنکھ لگ گئی، تو انہیں خواب دیکھا کہ سورج ان کے گھر میں آ گیا ہے، آسمان سے اتر کر سورج ان کے گھر میں آ گیا ہے اور تمام دنیا کے لوگ اس سورج سے روشنی لینے کے لیے ان کے گھر آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے خواب کا تذکرہ کیا تو ورقہ نے بتایا کہ تمہارے گھر میں کوئی نبی آئے گا۔ وہ سمجھی کہ شاید میرے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہوگا کہ جو نبی بنے گا۔ اس کے بعد مکے کی جو نیک عورتیں تھیں وہ وقتاً فوقتاً کسی عالم کا واعظ سنا کرتی تھیں۔ تو ایک دن حرم میں ایک یہودی عالم واعظ کہہ رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں کر کے گزرے سامنے سے، تو اس نے عورتوں سے کہا کہ وہ جو آدمی گزرا ہے تم میں سے جو بھی اس سے شادی کر سکتا ہے کر لے، وہ تو نبی بننے والا ہے۔ تو باقی سب عورتوں نے تو مذاق اڑایا کہ ایسے ہی مار رہا ہے، لیکن حضرت خدیجہ نے بہت سیریسلی اس کو لیا اور پھر اس کو باقاعدہ اپنے گھر بلوایا، اس سے کہا کہ تم نے وہ بات جو کہی تھی ذرا پھر کہو۔ اس نے بات دہرائی اور کہ ہاں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ وہ شخص کل کو اللہ کا نبی بنے گا، اگر تم شادی کر سکتی ہو تو اس سے کر لو۔ حضرت خدیجہ نے ٹھان لی کہ میں محمد بن عبداللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم شادی کروں گی۔ لیکن اب آج سے ذرا 1500 سال پہلے جائیے، کیا کسی عورت کے لیے کسی شخص کو مرد کو پرپوز کرنا ممکن تھا؟ لہذا اب وہ نہ تو اپنے گھر والوں سے کہہ سکتی ہیں اور نہ ہی وہ ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ سکتی ہیں۔ تو انہوں نے اپنی سہیلیوں سے مشورہ کیا کہ میں تو ارادہ رکھتی ہوں کہ میں محمد بن عبداللہ سے شادی کروں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کی سہیلیوں نے کہا کہ کرو بسم اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میں پیغام کیسے بھیجوں؟ تو ان کی ایک سہیلی تھی نفیسہ نامی، اس نے کہا کہ یہ مجھ پہ چھوڑ دیں۔ تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر کے نکل رہے تھے تو سامنے سے آئی، محمد تم نے شادی نہیں کرنی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں غریب آدمی ہوں، مجھ سے شادی کون کرے گا؟ تو نفیسہ نے کہا اگر کوئی عورت تیار ہو تو؟ آپ نے فرمایا کہ پہلے نام بتاؤ پھر میں اپنی رائے دوں گا۔ اس نے کہا کہ خدیجہ تم سے شادی کرنے کو تیار ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ خدیجہ جو ہے وہ الطاہرہ کی رپیوٹ کے مالک تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فوراً آمادگی کا اظہار کیا کہ اگر خدیجہ تیار ہے تو میں بھی تیار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر جا کر اپنے چچا سے تذکرہ کیا، ظاہر ہے حضور کے ولی تو وہ تھے، تو چچا نے بلایا اپنے بھائیوں کو، یعنی ابو لہب کو اور حضرت عباس کو، مشورہ کرنے کے لیے کہ اس طرح پیغام بھیجا ہے خدیجہ نے، تو کیا خیال ہے؟ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابو لہب کو شروع ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوخار تھا، یعنی مخصوص ہوتے ہیں کچھ لوگ کہ جو دکھاتے تو ہیں کہ بڑی خوشی ہوئی لیکن حقیقت میں وہ جل رہے ہوتے ہیں حسد کے اندر۔ عبداللہ کی جو غیر معمولی حیثیت تھی عبد المطلب کے بیٹوں میں سے کہ وہ ذبیح ہوئے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خواب میں حکم ہوا کہ اسماعیل کو ذبح کرو، اور انہوں نے باقاعدہ چھری چلا دی حضرت اسماعیل کے گلے پر، وہ ذبح نہیں ہوئے لیکن ذبیح اللہ تو ہیں نا۔ اسی طرح عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ اگر مجھے میرے 11 بیٹے ہوں گے تو میں ایک خانہ کعبہ میں آ کر قربان کروں گا۔ تو جب 11 بیٹے ہو گئے تو انہوں نے چھری پکڑی اور قرہ ڈالا، تو قرہ نکلا عبداللہ کے نام، اور ایک طرح سے عبداللہ کا بازو پکڑا، ایک ہاتھ میں چھری پکڑی اور چلے حرم کی طرف اس کو ذبح کرنے کے۔ تو ابو طالب نے روکا کہ ٹھہر جائیں، کسی سے مشورہ کر لیں، شاید کوئی اچھی سبیل نکل آئے۔ تو انہوں نے ایک سیانے آدمی سے مشورہ کیا، اس نے کہا کہ اس کی بجائے تم اونٹوں کا قرہ ڈالو۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا ایک طرف 10 اونٹ رکھو، ایک طرف عبداللہ کا نام رکھو اور قرہ ڈالو، اگر 10 اونٹوں کا قرہ نکل آئے تو 10 اونٹ ذبح کر دینا اور بس یہ ٹھیک ہے، اگر عبداللہ کا نام آئے تو پھر 10 بڑھا دینا، پھر بڑھاتے رہنا بڑھاتے رہنا بڑھاتے رہنا۔ تو پہلی دفعہ بھی نام عبداللہ کا، 20 کے مقابلے میں بھی نام عبداللہ کا، 30 کے، 40 کے، 50 کے، یہاں تک کہ جب 100 اونٹ رکھے اس کے مقابلے میں تو اس کے بعد پھر 100 اونٹوں کا قرہ نکلا، اور یوں
عبداللہ جو ہے وہ ذبح ہونے سے بچے اور 100 اونٹ ذبح ہوئے، لیکن بہرحال اس اعتبار سے وہ اپنے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مقام پر آ کر فائز ہوئے کہ وہ بھی اس اعتبار سے ذبیح اللہ بنے۔ شاید اس بات کا کوئی خار تھی۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں صرف وحی کے بعد ہی نہیں اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تبا لگا یا محمد کہا یا گالیاں دی یا آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شروع سے ہی اس کو کوئی تکلیف تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جب ابو طالب نے مشورہ کیا تو ابو لہب کہنے لگا، پنجابی کہا نا کہ اوے بستی نہ کرا دیں کدھرے، یہ ہوتا نا خاندانوں کے اندر کے جب رشتے کا سوال لے کے جایا جائے اگر نہ ہو جائے تو اس کو بڑی انسلٹ سمجھا جاتا ہے کہ بستی نہ کرا دیں کدھرے۔ تو حضرت عباس نے اس کو کنفرنٹ کیا کہ ایمن نہ ماریا کر، کوئی ساڈا منڈا کسی تو کاٹے۔ ذہن میں ان کے کیا تھا کہ خدیجہ ایک مالدار خاتون ہے اور ایسا نہ ہو کہ ہماری بے عزتی ہو جائے۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ ہمارا لڑکا جو ہے یہ کس میں کیا کمی ہے، ماشاءاللہ خوبصورت ہے، ماشاءاللہ با اخلاق ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، سچا ہے، امین ہے، کیا کمی ہے اس میں۔ احتیاط یہ کی گئی فردر کہ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی اپنی بہن کو بھیجا کہ پہلے ذرا ٹو لے کے آؤ کہ واقعی ایسا ہی ہے معاملہ۔ تو حضرت صفیہ حضرت خدیجہ کے گھر گئیں اور دروازہ نوک کیا تو اندر سے ایک لونڈی آئی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے خدیجہ سے ملنا ہے۔ کہ جی آپ کون ہیں؟ ان سے کہوں کہ صفیہ آئی ہے، صفیہ بنت عبد المطلب آئی ہے۔ تو حضرت خدیجہ بھاگتی ہوئی خود آئیں دروازے پر، ان کا استقبال کیا، ان کو اندر لے کر گئیں، اور اس سے پہلے کہ حضرت صفیہ کوئی بات کرتی تو انہوں نے خود ہی کہا کہ آپ جس کام کے لیے آئی ہیں وہ بات بالکل ٹھیک ہے، میں نے واقعی محمد سے خواہش ظاہر کی ہے شادی کرنے کی۔ اب اس کے بعد حضرت عباس کو لے کر اور ابو لہب کو لے کر ابو طالب حضرت خدیجہ کے گھر گئے، اور ادھر سے ان کا چچا جو ہے وہ آیا ان کے ولی کی حیثیت سے، اور بات چیت ہوئی اور اتفاق ہو گیا کہ بس ٹھیک ہے۔ ابو طالب نے پوچھا کہ بتاؤ مہر کیا لوگے؟ تو وہ کچھ کہنے لگا، بولنے لگا، لیکن اس کی زبان اکھلا گئی، کچھ کہہ نہیں سکا۔ تو ابو طالب نے کہا کہ ہاں میں سمجھ گیا ہوں کہ تم اچھی اماؤنٹ چاہتے ہو تو ٹھیک ہے۔ حضرت عباس نے کہا کہ بولو کیا بولتے ہو، میں گھوڑے پر سوار ہو کر گاؤں گاؤں جا کر بادشاہوں کے درباروں میں جا کر بھی میں تمہاری ڈیمانڈ پوری کروں گا، بتاؤ کیا مانگتے ہو۔ اتنے میں حضرت خدیجہ پیچھے سے بولیں کہ یہ مہر میں ادا کروں گی۔ تو ابو لہب نے پھر بکواس کی، انہوں نے کہا لو جی نئی بات سنو، اب عورتیں جب مہر ادا کرتی ہیں۔ تو حضرت عباس نے پھر اس کو کنفرنٹ کیا، انہوں نے کہا ہاں اگر لڑکا جو ہے وہ کام کا ہو تو عورت اسے ہر قیمت پر حاصل کرتی ہے، اور اگر تیرے جیسا نکھٹو ہو تو اسے پائی پائی وصول بھی کرتی ہے۔ بہرحال نکاح کی بات طے ہو گئی، شادی کی، اور نکاح کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ اب نکاح کے لیے یہ تینوں بھائی اور پھر کچھ اور رشتہ دار گئے، ادھر سے حضرت خدیجہ کے کچھ رشتہ دار جو ہے وہ بھی آئے اور نکاح ہوا۔ اب نکاح ہونے کے بعد یہ تینوں بھائی اٹھے اور اپنے گھروں کو جانے لگے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا کے پیچھے پیچھے اٹھ کے جانے لگے۔ تو حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، اپنے گھر کی طرف اشارہ کر کے، الا بیتک، اپنے گھر چلیے، فبیتی بیتک، میرا گھر ہی آپ کا گھر ہے، وانی جاریتک، اور میں آپ کی لونڈی ہوں۔ یعنی واقعتاً جسے کہتے ہیں نا کہ کسی کو چاہنا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے واقعتاً بہترین انتخاب کیا اور دل و جان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ انسانی میں جتنے بھی انتخاب ہوئے ہیں رشتوں کے، ان سب میں بہترین انتخاب یہی تھا کہ جو حضرت خدیجہ نے کیا کہ میں محمد بن عبداللہ سے شادی کروں گی، جو اگرچہ مالی اعتبار سے ان کی حیثیت کم تھی، لیکن اخلاق کردار کے اعتبار سے ان کا میچ تھے، اور اللہ کا رسول ہونے کے اعتبار سے تو بہرحال حضرت خدیجہ ہرگز ان کا میچ نہیں تھی۔